پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کو ہم منفی کیوں سمجھتے ہیں؟ ایک پروجیکشن کے مطابق 2050 تک تو پاکستان کی آبادی کی تقریباً 50 کروڑ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے ریسورسز گرو کر پائیں گے؟ پاکستان کی جو ینگ آبادی ہے جی 62% ہے، 65% کہہ لیں آگے، یہ سوشل ڈیویڈنٹ ہے۔ سر میرے حساب سے تو پاپولیشن کا ہر جو سیگمنٹ یا ایج گروپ ہے وہ کہیں نہ کہیں امپورٹنٹ ہے۔ We can't be simply focusing on the youth world and talking about it all the time۔ زچگی کی مرنے کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، نوزائیدہ بچوں کی مرنے کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ فیملی پلاننگ کی ریلیٹڈ جتنی بھی سہولیات ہے گراس روٹ لیول پہ ان کو مہیا کرنے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، اور ایڈووکیسی اینڈ پبلک اویئرنیس از ون آف دا وائٹل کمپوننٹ۔ ہمارے یہاں آبادی پر میڈیا کیوں نہیں بات کرتا؟ وہ یہ کہ میڈیا از اے بگ ریالٹی اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف انفلوئنس اپون پیپلز مائنڈس، اور وہ ہم سب اس بات کے بالکل قائل ہیں۔ دیہات بھی ہماری طرح بہن بھائی ہیں، وہی ہماری پاپولیشن ہے، ہم ان کو کیوں پراپرلی ایڈریس نہیں کرتے؟ وہ یہ کہ کانٹرسیپٹیوز کو زندگی کا ایک حصہ بنانا ایک انڈیویجول کی اپنی خواہش یا چوائس بھی ہے۔ تو ایجوکیشن کا ایک امپورٹنٹ رول ہے اس میں، اور لڑکیوں کی ایجوکیشن اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آئی تھنک کہ خواتین سے کہیں زیادہ مردوں کی اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ آج کل ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ متوازن خاندان خوشحال پاکستان۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج میرے اس پروگرام میں ایک بہت ہی اہم شخصیت تشریف فرما ہے، اور فی الحال اس وقت وہ پاپولیشن کے محکمے سے منسلک ہیں، لیکن مختلف اداروں میں کام کر چکی ہیں۔ لوکل گورنمنٹ پنجاب میں کام کر چکی ہیں، وہ پی جی پی آر رہ چکی ہیں، الحمرا آرٹس کونسل میں کام کر چکی ہیں، ایک پنڈی میں اسسٹنٹ کمشنر بھی رہ چکی ہیں، and presently she is working as DG Population Welfare۔ میری مراد ہے سمن رائے سے۔ ویلکم ٹو دی شو جی۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ سمن، بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ سنس یو آر فرام 33rd کامن، 33rd کامن، تو یہ جو ایک کامن فیٹرنیٹی ہے ہماری، کہتے ہیں سی ٹی پی کہتے ہیں، تو ہم وی آر لائک اے فیملی۔ جب ہم بھی کہیں ملتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کون سے کامن سے ہیں، تو ایک طرح کی ہماری ایک ویو لینتھ پہ آ جاتے ہیں، تو وی آر بینگ ٹریٹڈ ایز اے فیملی ممبرس۔ تو ہاؤ ڈو یو فیل بی انڈکٹیڈ ان دی سول سروس؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آئی تھنک ایک اعزاز کی بات ہے، کیونکہ سول سروس میں آنے کے بعد آپ جتنا کام کر سکتے ہیں اور جتنا میکرو لیول پہ کچھ پرفارم کر سکتے ہیں، اینڈ ایز یو رائٹلی سیڈ کہ ایک فریٹرنیٹی کا حصہ بنتے ہیں، آئی تھنک ناٹ لیس دین این آنر۔ تو سمن، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا ماشاءاللہ یو ہیو فالن دی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، یہاں ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتے ہیں، اور آگے آپ کو بہت بڑے بڑے چیلنجز بھی آئیں گے، ماشاءاللہ آپ نے آگے ترقی کرنی ہے۔ تو کیا یہ آپ کا ایک ویژن خواب تھا، یا کوئی ایسی کہ چلو جی امتحان ہے دے ڈالیں، یا آپ کی خواہش تھی کہ میں ایک افسر بنوں اور پرفارم کروں؟ نہیں سر، میرے خیال میں جیسے بھی جو لوگ بھی سی ایس ایس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایک ان کے ذہن میں ویژن تو ہوتا ہے۔ سیم میرا بھی ویژن تھا کہ ایک یہ پریسٹیجیس سروس ہے، اور اگر تھوڑی ایفرٹ کروں، محنت کروں اور ایگزام میں نکل جاؤں تو پھر ایک اچھا پلیٹ فارم مل سکتا ہے۔ اسی نظریے سے آئی آلسو ورک ویری ہارڈ، ایگزام کی پریپریشن، انٹرویو، باقی میرا۔ تو آپ نے فرسٹ ٹائم امتحان دیا تھا، ایلوکیٹ ہو گئی تھی، یا دوسری سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ تھی کوئی؟ نہیں سر، میرے پہلی دفعہ میں ایلوکیشن تو نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں اس وقت ایم فل کری تھی انگلش لٹریچر میں۔ ٹھیک ہے۔ اینڈ لٹریچر واز لائک فیوریٹ سبجیکٹ آف مائن، اور اس کو میں کافی اچھے طریقے سے پرسیو کری تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ میں اگر سی ایس ایس نہیں بھی ہو پائے تو لیکچررشپ واز اندر آلٹرنیٹیو کریئر ان مائی مائنڈ۔ آپ کے ہسبینڈ بھی اسی سروس میں؟ جی سر، ہسبینڈ از آلسو۔ اینڈ ہی از فرام وچ کامن؟ سر سلائٹلی سینئر۔ سینئر، اچھا، ادروائز تو بیگم سینئر ہوتی ہے، بیشک ہر کام کرتا ہے۔ بیگم ہی سینئر ہوتی ہے۔ اچھا سب، یہ جو اس پریزنٹ اسائنمنٹ آپ کی ہے ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر، بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ ہے۔ پاکستان میں آبادی کی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے
جس پہ ایک امیر غریب متوسط طبقے کا ہر آدمی جو ہے اس سے پریشان ہے. وہ اس لیے پریشان بھی ہے کہ جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ظاہر وسائل ہمارے پاس جو ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں، یعنی آبادی کے بڑھنے سے ظاہر ہے کہ جو سب چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں، سڑکوں پر جائیں تو ہجوم نظر آتا ہے آپ کو. آپ دیکھیں کہ مائیگریشن ہوتی ہے تو دیہاتوں سے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں، شہر سویل کرتے جا رہے ہیں آ کے. پھر آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے زیادہ گھر ہوں گے، زیادہ ضرورتیں پڑیں گی، سوئی گیس کی، بجلی کی، گاڑیوں کی، موٹر سائیکل کی. تو یہ سب کچھ ہے. پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کو ہم منفی کیوں سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک سر ایک تو بہت آپ کا شکریہ فار ریزنگ دس پرٹیننٹ ٹاپک. اور آئی تھنک آج کل کے دنوں میں تو اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ 15 نومبر 2022 the world population turned 8 billion, جو کہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ساتھ میں ایک نئی سوچ کو بھی اس کے اوپر پریویل کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کم از کم ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو اس پہ اس دن بھی کوئی خاص ڈیبیٹ سامنے نہیں آئی کہ what does it mean turning 8 billion on 15 November and what are the implications for Pakistan and what lies the next. تو ایک پروجیکشن کے مطابق 2050 تک تو پاکستان کی آبادی بھی تقریباً 50 کروڑ ہو جائے گی. اور اس میں اگر ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں تب بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارے ریسورسز گرو کر پائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ پاپولیشن کا ٹاپک. آئی تھنک یہ اتنا مشکل اور پیچیدہ ٹاپک ہے کہ اس پہ ایک اسٹریٹ فارورڈ تھنکنگ کو پریویل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں کراس کٹنگ ایشوز ہیں. اس کو سر اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو پھر ہم آتے ہیں پاکستان کے اوپر. لیکن جس طرح چائنا اور انڈیا ایک دوسرا ملک ہے جو کہ جن کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، اس سپر پاور میں بہت حد تک ان کی آبادی کا جو بہت بڑا ہونا ان کی پاور میں ایڈ کرتا ہے. اچھا، لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بہت سارے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو وہ فیس کر رہے ہیں، جیسے جاپان ہے، اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا دیکھ لیں. تو ان تمام ممالک کو مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا ہے جو کہ سب آبادی کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمن کہ جو امریکہ کتنی بڑی، اس کی بہت بڑی آبادی ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن سر جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ایک یہ کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. کسی بھی ملک کے لیے آبادی ایک ڈیویڈنٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر آپ کے پاس ایک اچھا ویل ڈیولپڈ ہیومن ریسورس ہو تو میرے خیال میں ایک نعمت ہے کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی نیشن کے لیے. اٹس اے بلیسنگ. بٹ اب اس پہ ڈیبیٹ آگے جائے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کس قسم کا اسکل سیٹ ہونا چاہیے اور آپ کی آبادی اس وقت عمر کے کس حصے میں ہے، اور جب وہ مزید گرو کرے گی تو وہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ کا ذریعہ رہے گی یا آپ کے لیے ایک قرض بنتی چلی. جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اکثر اوقات ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو ینگ آبادی ہے جی 62% ہے، 65% کہہ لیں آگے، یہ سوشل ڈیویڈنٹ ہے. لیکن سوشل ڈیویڈنٹ تو سمن تب ہی ہے نا اگر یہ آبادی، جیسے رائٹلی سیٹ، کہ ہاں اس کے پاس ووکیشنل ٹریننگ ہے، کوئی ان کے پاس ہنر ہے، کوئی روزگار ہیں، بے روزگاری زیادہ نہیں ہے، تبھی وہ سوشل ڈیویڈنٹ ہوگی. ادروائز تو سوشل ڈیزاسٹر ہے یہ. سر میرے حساب سے تو پاپولیشن کا ہر جو سیگمنٹ یا ایج گروپ ہے وہ کہیں نہ کہیں امپورٹنٹ ہے. We can't be simply focusing on the youth pulse and talking about it all the time. I think خواتین بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی پاپولیشن میں کتنے % خواتین ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں؟ Are they contributing to some Yes, that's very pertinent question. بالکل صحیح ہے. اس میں مطلب یوتھ پلس کی تو ہم بہت بات سنتے رہتے ہیں، بٹ آئی تھنک اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ آپ ہر سیگمنٹ سے جڑی ہوئی چیز کو امپورٹینس کے ساتھ دیکھیں. اب چونکہ آئی ایم ورکنگ ایز DG پاپولیشن ویلفیئر پنجاب، تو ہم لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ADP کی اسکیمز. یعنی آپ کچھ تھوڑے سے ہمیں کچھ خد و خال بتائیں کہ آپ کی جو ڈومین ہے یا آپ کی جورسڈکشن ہے یا جو آپ کی جو کام ہے آپ کا، کیا کس جگہ پر آپ کام کر رہی ہیں جس سے پتہ لگے کہ فار دی ویلفیئر آف دی پاپولیشن ہو رہا ہے. سر ایک تو اس کا جو نام ہے محکمے کا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے جسے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دیٹ از پاپولیشن ویلفیئر. ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بہبود آبادی. بہبود آبادی. اب ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ہسٹوریکلی اگر ہم 60s میں 70s میں 80s میں دیکھیں تو فیملی پلاننگ کے کانسیپٹ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے کہ جو فیملی پلاننگ کی ریلیٹڈ جتنی بھی سہولیات ہے گراس روٹ لیول پہ ان کو مہیا کرنے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. اور ایڈووکیسی اینڈ پبلک اویئرنیس از ون آف دا وائٹل کمپوننٹ. کیا سہولیات ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں؟ سر جو ڈیولیوشن کے بعد چونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا پاپولیشن، اور اس پہ 2017 میں حکومت پنجاب نے پاپولیشن کی جو پالیسی ہے وہ تقریباً 5 سال اس کی لائف سائیکل تھا.
اب اس کو دوبارہ وی آر تھنکنگ، کیونکہ اب 2022 از اینڈنگ، لیکن اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹس اور ADP کی اسکیمز وجود میں آئیں، اور جو ہمارا محکمہ ہے یہ کافی ایک آئی مسٹ سے کہ لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. تو جو فیملی پلاننگ کا کاز ہے اس کے متعلق جتنی سہولیات ہیں گراس روٹ لیول تک، جو ریلیونٹ ایکو سسٹم اور انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے. وہ اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں پنجاب کے نقشے پہ کوئی ایک ایسی جگہ بھی ایسی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ محکمے کی آؤٹ ریچ. اچھا، ہمارا TFR جو ہے ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ کے بارے میں کہتے ہیں اس ریجن میں سب سے ہائی ہے. ہماری جو CPR جو ہے وہ سب سے کم ہے اس ریجن کے اندر. اگر ہم بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، چائنا کو لیں تو بہت کم ہے. اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ ایجوکیشن ہے، خواندگی کی شرح زیادہ ہے. آ کے ہمارے یہاں وہ بہت کم ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ CPR اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں. آ کے اس کو اب کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ کو لاسٹ 10-20 ایئرس 2-3 ڈیکیڈ سے دیکھیں کوئی زیادہ پروگرس نہیں ہوئی ہے، مارجنل پروگرس ہوئی ہے. اس کے لیے جو دیہاتوں میں ہے اس کو کس طرح آپ ایکسیس کرتے ہیں، کس انداز سے لوگوں کو اویئرنیس کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس وہ چیلنجز جن کو ہم سامنا کر رہے ہیں؟ سر آئی تھنک اگین این امپورٹنٹ ایشو، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹاپک اتنا کمپریہنسو اور کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس نا کافی ٹائم درکار ہونا چاہیے. بٹ کانٹراسیپٹیو پریولنس ریشو CPR جسے ہم بولتے ہیں، اور جن ممالک کا آپ نے حوالہ دیا اس میں نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت سکسیسفلی اس کو اپنایا ہے، اپنی زندگیوں کا ایک حصہ بنایا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈسپائٹ آر کیمپینز، اور چونکہ ہم ڈائریکٹ میسیجنگ تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہمارے اپنے کنسٹرینٹس اور چیلنجز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پولیو کے میسیج آتے ہیں، اسی طرح اوور پاپولیشن کے اوپر میسیج چلنے چاہیے، کیوں نہیں چلتے؟ لیکن سر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جتنی ہماری کیمپینز چلتی بھی ہیں، میں اور آپ آئی تھنک اس ایک جنریشن کا حصہ ہیں کہ ہم اپنے بچپن سے اس منسٹری کے میسیجز کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم اپنا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک اٹھا کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ کیمپین چلتی ہوئی ضرور نظر آتی ہے. جنجال پورا واز اے سکسیسفل پلے جس میں انہوں نے فن اور سیٹائر اور اس کو ایک کمپوزٹ، لیکن وہ بھی قصہ ماضی بن گیا جنجال پورا، ماضی بالکل بنا. کوئی نہیں اس کو چلا رہا لیکن سر ہماری میموریز کا حصہ ضرور ہے، اور ابھی بھی جتنا ایٹ لیسٹ میں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی ضرور بات کر سکتی ہوں، اور اس طرح کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس باقی پروونشل گورنمنٹس میں بھی کہ ماشاءاللہ ایک اچھے طریقے سے کیمپینز چلا رہی ہیں. اچھا، آپ کا کیونکہ بہبود آبادی سے آپ کا مین کنسرن ہے، میں اسی لیے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں زیادہ تر آبادی جو دیہاتوں میں رہتی ہے، اب 2050 میں جا کر کہتے ہیں کہ جو دیہاتوں کی آبادی وہ ہے وہ کم ہو جائے گی اور شہروں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، اور 2100 میں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی 11 ارب تک پہنچ جائے گی آ کے. یہ سب فگرز ہیں، لیکن ہمیں انڈیویجولی جو ملک ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب دیکھیے ہمارے یہاں دیہاتوں میں ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو رہائش کی اچھی سہولتیں نہیں ہوتی، سینیٹیشن مسائل ہیں وہاں پر آ کر، وہاں پر ان کو وہ انٹرٹینمنٹس کوئی نہیں ہے. لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک دیہات میں کوئی عورت ہے، اینٹی نیٹل کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جب کوئی ماشاءاللہ کسی کے ہاں پتہ لگتا ہے کہ جناب بہو ماں بننے والی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں، پھر تصاویر خوبصورت خوشنما پیچھے لگا دی جاتی ہیں. دیہات کی عورت تو بیچاری کام کر رہی ہے، وہ جناب بھینس کا دودھ بھی دو رہی ہے، اپلے پٹھے تھاپیے وہ بھی کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، خامد کی روٹی پکاتی ہے، گاؤں دیہات میں لے کے جاتی ہے، کھیتوں میں لے کے جاتی ہے، اتنا کچھ کام کرتی ہے. جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو کیا اینٹی نیٹل فیسلٹیز کی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسی پروویژن ہے جس سے کہ دیہات کی عورت صحت مند بچوں کو جنم دے؟ اچھا سر دیکھیں، جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک ملٹی سیکٹورل کائنڈ آف ٹاپک ہے کہ جس میں ہیلتھ کا پرسپیکٹیو بھی ہے، ویلفیئر کا پرسپیکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سہولیات جس طرح پہلے ہم نے کانٹراسیپٹیوز کی بات کی کہ کیا وہ فراہم ہوتی ہیں ڈور اسٹیپ لیول پہ، اور کیا عوام میں ان کی اویئرنیس پائی جاتی ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تعلیم، اور ساتھ میں جو اور تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے جو باعث ہیں جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھا رہے. ورنہ میں نے جب نیا ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا تو ایک جملہ بہت میری جو سماعتوں میں ڈالا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن از دی بیسٹ کانٹراسیپٹیو. کہ اس میں اب جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جس میں وی انڈرسٹینڈ کہ مائگریشن بہت زیادہ ہے فرام رورل ٹو اربن سینٹرز، لیکن مائگریشن کو روکنے کے لیے بھی سمن گورنمنٹ نے مائگریشن کو روکنے کے لیے بھی کوئی پالیسی نہیں بنائی. اب دیکھیں نا، مائگریشن جو ہوتی ہے اگر دیہاتوں سے شہروں میں ہو رہی ہے تو ظاہر شہر میں ایک لمیٹڈ حد تک کی اسپیس ہوتی ہے نا آ کے. جو دیہات میں نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دیہات میں جو ہوتے کھیت
ویران ہوتے جاتے ہیں. ان کی جگہ آپ کے دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں, شہر جو ہوتے ہیں وہ بس سویل کرنا شروع کر دیتی. یہ تو مائیگریشن کی اپنی جگہ پر ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بہبود آبادی ہے تو آج کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی اگر جاتی ہے دیہات میں, کیا آپ مجھے بتائیں کیا وہ وہاں رہ سکتی ہے؟ کیا وہ وہاں جا کر کچھ لوگوں کو بتا سکتی ہے کہ اپنے آپ کی صحت کو کس طرح رکھنا ہے, بہبود آبادی کیسے کرنی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کیا وہ جا سکتی ہے؟ آج بھی نہیں جا سکتی. میں یہ بھی کہتا ہوں, آپ جب ہم نے سروس شروع کی تھی 1980 میں, اس وقت ہم کہتے تھے کہ جناب ڈاکٹر جو ہیں وہ دیہاتوں میں سرو کریں. آج 2022 سے آج بھی کوئی لاہور کا ڈاکٹر ہوگا, کسی اور شہر کا ڈاکٹر, وہ دیہاتوں میں نہیں جائے گا. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں. دیہات بھی ہماری طرح بہن بھائی ہیں, وہی ہماری پاپولیشن ہے, ہم ان کو کیوں پراپرلی ایڈریس نہیں کرتے؟ لیکن سر اگر اس کو میں ایک اینگل سے یہ دیکھوں کہ یہ تمام جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اس میں پیورلی پبلک سیکٹر کی انوالومنٹ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بہت زیادہ انوالومنٹ اینڈ گروتھ اوور دا ڈیکیڈز جو ہے وہ ہوئی ہے, اور وہ بھی ایکولی سروس پروویژن میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. خاص طور پہ پاپولیشن کے اگر میں ڈومین میں دیکھوں, اس میں انٹرنیشنل پارٹنرز بھی ہیں, آپ کے لوکل بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. UNFPA جو ہے جو خاص طور پہ جو پورے ملک کے لیول کے اوپر بھی کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بہت ساری کمٹمنٹس ہیں ایٹ انٹرنیشنل لیول جن کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے سٹیک ہولڈرز مل کے ایفرٹ لگا رہے ہیں. لیکن ہم نے تو MDGs بھی حاصل نہیں کیے پوری طرح, اور اس کے بعد ہم SDGs پہ چلے گئے ہیں. آپ کو یاد ہو گیا MDGs سیٹ ہوئے تھے لیکن ہم نے وہ نہیں پورے کیے آج تک آگے. سوال امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آبادی پر میڈیا کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ جو میڈیا ہر وقت سیاست کرتا ہے, اس کو بولنا چاہیے آبادی کے اوپر. جیسے میں نے آپ سے کہا میسیج گورنمنٹ کو بھیجنے چاہیے آ کے. لوگوں کو جس کے کم بچے ہوں گے وہ زیادہ بہتر انداز سے بچوں کی پرورش کریں گے, جن کے زیادہ بچے ہوں گے وہ اس انداز سے پرورش نہیں کر سکیں گے. زچگی کی مرنے کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. نیو ڈیٹل مورٹیلٹیز بچوں کے, نوزائیدہ بچوں کی مرنے کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, اور یہ آج کی نہیں ہے, گزشتہ سالوں سے اسٹیگننٹ ہے. کیوں ہے؟ اس پر مجھے بتائیں کہ کچھ آپ کی نئی جو حکومت ہے یہ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ سر اگر تو پاپولیشن ویلفیئر کو دیکھا جائے تو اس وقت 2100 سے زیادہ سینٹرز کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں جو کہ زیادہ تر میجر ہاسپٹلز میں اسٹیبلشڈ ہیں, اور وہ ان ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو ہی ٹیپ کرتے ہیں جن کو ان تمام سہولیات جن کو آپ نے مینشن کیا ان کو ضرورت ہے. اس کے علاوہ موبائل یونٹس بھی کام کرتے ہیں, اور ان تمام ایریاز میں کیمپس کرتے ہیں جہاں پہ میں بھی جو لوکل ہاسپٹلز یا پبلک سیکٹر ڈسپینسریز یا رورل ہیلتھ سینٹرز اسٹیبلش نہیں ہیں, تو اس ایریا کو تو ہم موبائل ہیلتھ یونٹس کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹرینڈ اسٹاف, WMOs ہیں who are regularly trained, اور ان کے ریفریشر کورسز بھی ہم کرواتے رہتے ہیں. That's good. اس کے بعد ہمارے پاس 10,000 سے زیادہ اس وقت جو امپلائیز کی تعداد ہے, اور ان میں موبلائزرز بھی ہیں. اور ایک چیز جو سر پورے کانورسیشن میں آئی تھنک ہم نے نہیں ڈسکس کی, وہ یہ کہ کانٹرسیپٹیوز کو زندگی کا ایک حصہ بنانا ایک انڈیویجول کی اپنی خواہش یا چوائس بھی ہے. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت حد تک ہائی لائٹ کر سکتا ہے, پبلک اویئرنیس کی کیمپینز چلا سکتا ہے, گھر آ کے آپ کو سینسٹائز کر سکتا ہے ڈور ٹو ڈور, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا عملہ مسلسل اس کوشش میں رہتا ہے. اور جب سے میں نے جوائن کیا آئی ہیڈ دا ایکسپیرینس آف DGPR, ہم لوگوں نے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا بہت سہارا لیا ہے, کیونکہ اب میڈیا از اے بگ ریالٹی ان ٹو آور لائفز, اینڈ وی آر نیئرلی آل دا ٹائم کنیکٹڈ ود میڈیا, بی اٹ سوشل, ڈیجیٹل, الیکٹرانک اور پرنٹ. تو سر ہم لوگ بیہیویئر چینج کے لیے جو میڈیا ہے اس کا بھی سہارا لے رہے ہیں, کیونکہ آج کل سوشل, ڈیجیٹل, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا, اس میں ہمارے ایڈز بھی آ رہے ہیں, کیمپینز بھی آ رہے ہیں, اس میں ڈائریکٹ ہم عوام کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو ایڈریس کر کے بہت کامیابی سے اپنی کیمپینز کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں. اس سارے کو کرنے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیزائرڈ امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. لیکن جو پاپولیشن کا شعبہ ہے اس میں اگر آپ کو اپنے امپیکٹ کو بھی اسیس کرنا ہو تو کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹائم از آلویز ریکوائرڈ ٹو جج کہ ان تمام ایفرٹس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے. اب دو ہی طریقے ہیں, یا آپ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں. اچھا سمن, ہمارے یہاں جو مقصد ہماری گفتگو کا مرکز اور محور جو یہ بھی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں, بچے ضرور پیدا ہونے چاہیے, لیکن ایک توازن کے ساتھ. کہتے ہیں نا کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ, آپ نے اپنے ریسورسز کے مطابق دیکھنا ہے آگے. یعنی ہمیں یہ بھی چاہیے کہ یہ جو بندہ فرد ہے ہماری آبادی کے لیے, جو ہمارے ملک کے لیے, وہ ایک فعال رول پلے کرے. کیا ایسی بچیاں, ایسے بچے جو ان پڑھ ہیں اور جن کے والدین نہیں ہیں, وہ کیا کریں گے؟
سر آپ نے بہت اچھا ایک انالیسس کیا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو یہ ہے کہ پاپولیشن کے ڈومین میں ایک انڈیویجول کی چوائس اور اس کا اپنا ڈیسیجن بہت میٹر کرتا ہے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں ایک کپل کی اپنی یہ ڈیسیجن میکنگ ہے بالکل کہ وہ صحیح. اپنی زندگی کے کس سٹیج پہ نمبر اینڈ سائز اینڈ پلیسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کتنے بچے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں. اور بینگ اسٹیٹ آئی تھنک آج کل ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ متوازن خاندان خوشحال پاکستان. اس میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد جو آج کل ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک انڈیویجول اور ایک کپل خود ڈیسیژن لے اور اپنے لائف کو اور اپنی فیملی کیا کے پاکستان میں پلان کرے. کیا پاکستان میں دیہات میں ایک عورت کو کہ اپنا چوائس ہے کہ میں نے کتنے بچے پیدا کرنے؟ کیا اس کو یہ حق حاصل سر ہے؟ یہ تو ایک واقعی کویسچن مارک ہے کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی جو کہ لارجلی ہم لوگ اپنے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، تو اس میں ہو از دا ڈیسیژن میکر اینڈ واٹ کائنڈ آف ڈیسیژن میکنگ از بینگ ڈن. کیا اس جب میں خواتین کسی گھرانے میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور دوسری جگہ ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی تو لڑکے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے، لڑکی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، منائی نہیں جاتی. اکثر لوگ اپنی بیویوں کو مار دیتے ہیں کہ تم نے لڑکی کو جنم دے دی. یہ آج کی 21ویں صدی کی بات ہے. تو میڈیا کا بھی اپنا رول ہے، ہر پاکستانی کو سمجھنا نہیں چاہیے اس بات کو. اچھا سر، اگر ہم ایک طریقے سے جائزہ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے ووکیشنل ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی بہت ساری کیمپینز آ رہی ہوتی ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو ایٹ دی اینڈ اگر اس کو ایک سرکل میں دیکھیں تو مقصد ایک انڈیویجول کی بیٹرمنٹ ہے، اس کی زندگی کے کسی سٹیج پہ، ادھر چائلڈہڈ اور ایڈلٹ اور مے بی دا اولڈ ایج. اور بہت سارے اس وقت آپ سوشل پروٹیکشن پروگرامز بھی دیکھیں تو جس کا مقصد نیڈی فیملیز کو سپورٹ دینا اور ان میں ایک ریزیلینس کو کریٹ کرنا ہے. اور خاص طور پہ کرونا کرائسس کے دوران بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح گورنمنٹ کے مختلف اداروں کی سنکرنائزڈ ہیلپ کے ساتھ وی ور ایبل ٹو سسٹین ایون دا ہارڈ ٹائمز. اور آئی تھنک اگر اب جو مجھے لگتا ہے کہ جو فیوچر میں ہمیں ضرور ایم کرنا چاہیے وہ یہ کہ میڈیا از اے بگ ریالٹی اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف انفلوئنس اپون پیپلز مائنڈس، اور وہ ہم سب اس بات کے بالکل قائل ہیں. اور ابھی آپ کا پروگرام بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اینڈ آئی ایم شیور all the people who would be watching this program would be able to make one opinion or the other. اور وومن امپاورمنٹ آپ خود ماشاء اللہ افسر ہیں، اور جب ایک خاتون یا لڑکی افسر بنتی ہے تو وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ کوئی ممبر اسمبلی بنتی ہے، ممبر سینٹ بنتی ہے، وہ ایک امپاورمنٹ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے آ کے جب ایک وومن کی وائس ہوتی ہے، وہ زیادہ کنونسنگ ہوتی ہے. ویسے تو گھر میں چلتی عورت کی ہے، مرد کی تو کہاں چلتی ہے آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو خواتین کا ایک رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہمیں دینی چاہیے، لیجسلیچر کے اندر دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بنیادی طور پر جو سپلائی آف کانٹراسیپٹیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. لوگوں انمیٹ نیڈس ہے ان کو کرنا چاہیے پورا. اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس آف کورس دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور مذہبی لوگوں کو خاص طور پہ کنونس کرنا چاہیے کہ بچے پیدا کرنے کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اتنے بچے ہوں جن کو آپ بہتر اندازے پال سکیں. تو آپ ماشاءاللہ چونکہ ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر ہے، میسج کیا دینا چاہیں گی اپنی قوم کو اس سلسلے میں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو جس سے کہ اس سے سوشل ویلفیئر میں اور بہتری آئے؟ سر ایک تو آپ کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے خود بہت اچھا سم اپ کیا اس پورے کمپلیکیٹڈ ٹاپک کو. اینڈ آئی تھنک کہ خواتین سے کہیں زیادہ مردوں کی اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے. ویری رائٹ. اور دس از امپورٹنٹ کہ جتنے بھی معاشرے میں ایسے تمام سیگمنٹس جو کہیں نہ کہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، انفلوئنشل ہیں، وہ اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں اور اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، جو کہ پورے پاکستان میں تمام سملر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کہیں نہ کہیں سروسز فراہم کر رہے ہیں. اور محکمہ بہبود آبادی پنجاب بھی شب و روز یہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ سہولیات فراہم کی جائیں. کانٹراسیپٹیوز کی ان انٹرپٹیڈ سپلائی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے، اور ہمارے سینٹرز ہر وقت کھلے ہیں اور اسٹاف موجود ہے. تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ضرور آئیں اور قابل بھروسہ سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ سمن رائے. ناظرین، یہ تھی سمن رائے، ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر. اور ہماری گفتگو کا لا حاصل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات جب وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن سمن نے ایک بات بڑی اچھی کہی اور وہ بڑی صحیح بات ہے، کنونسنگ ہے، دل کو بھی لگتی ہے کہ جب تک مردوں کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی وومن امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی.
لہٰذا یہ جو ٹاپک جس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اگر مرد اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ کم از کم یہ جو آبادی کو کنٹرول کرنے کا یا آبادی کو بہتر کرنے کا یا خوشحال آبادی کا جو خواب ہے یہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، یہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس خواب کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت اور مرد دونوں، کیونکہ ایک گاڑی کے پہیے ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ چلنا چاہیے۔ اور ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں بہت زیادہ ہمارے معاملات میں چھا گئی ہیں اور ان کو خواتین کی آزادی کے نام سے بڑے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مردوں کی امپاورمنٹ کی بات کر کے خواتین کی امپاورمنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔